خوف کی حالت میں، اور اس کے بعد میں وہاں سے بھاگا اور میں سیدھا حضرت خدیجہ کے پاس اپنے گھر واپس آیا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر جو بھی کہا وہ حتمی الفاظ نہیں ہیں۔ بہرحال جب ان کے اوپر خوف ختم ہوا، جو خوف کی کیفیت تھی ختم ہوئی، تو دوبارہ، چونکہ یہ بھی رمضان کا واقعہ ہے اور انہوں نے پورا اعتکاف مہینے کا کرنا تھا، تو وہ واپس جب خوف کی حالت ختم ہوئی تو دوبارہ گئے اور دوبارہ جا کے غار حرا میں بیٹھ گئے۔ غار حرا کا آپ کو میں نے بتا دیا، یہ مکہ سے آبادی سے اس وقت 3 میل کے فاصلے پر باہر تھا، ابھی تو آبادی کے اندر آ چکا ہے، اور یہ اوپر ٹوٹل کوئی 6 گز اس کی لمبائی ہے اور 2.25 گز چوڑائی ہے۔ مشکل سے 2 افراد اس کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں یا بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ جگہ اس کے اندر نہیں ہے۔ عرب میں اور پہاڑی علاقوں میں جو غار ہوتے ہیں اکثر وہ ڈیپتھ میں نیچے کی طرف ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل مخصوص ڈفرینٹ غار ہے، مختلف غار ہے، اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، بالکل سامنے صرف بیٹھنے کی جگہ، مصلے کی 2 مصلوں کی جگہ ٹوٹل بنتی ہے۔ اس قسم کا یہ غار حرا ہے وہاں پہ، اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ دوبارہ اس خوف کی کیفیت سے نکل کے دوبارہ غار حرا میں آ کے فروکش ہوئے تو جبریل علیہ السلام دوبارہ ان کے پاس آئے۔ یہ جو دوبارہ ان کا آنا ہے اس کے بارے میں ان کی عمر مبارک کے بارے میں تذکرہ کر دوں، جو بلازری نے سمہودی کی روایت کا میں اس لیے تذکرہ کروں کہ وہ ان مورخین کے اندر شامل ہیں جو کہ محدث بھی ہیں اور جو مفسر بھی ہیں، اور ان کا علم کا لیول بہت زیادہ تھا۔ مدینہ میں تقریباً 37 سال تک مدینہ میں وہ چیف جسٹس قاضی القضاء کے عہدے پر رہے ہیں، اور ان تمام مورخین سے ان کی یہ امتیازی خصوصیت ہے، اور غالباً مورخین میں سے واحد خوش قسمت مورخ ہیں جنہوں نے اپنے مدینہ کے قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو، ان کی قبر مبارک کو خود اپنی آنکھوں سے اندر سے دیکھا تھا، کسی تعمیر کی وجہ سے اس کو کھولا گیا تھا۔ یہ ان کا اعزاز ہے۔ سمودی نے کچھ چیزوں کا اس کے اندر تذکرہ کیا ہے، تو وہ دوبارہ اس میں جو تذکرہ آتا ہے عمر کا ڈفرینٹ احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو رویائے صادقہ، سچے خواب جو سٹارٹ ہوئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دسمبر 609 عیسوی میں سٹارٹ ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی پہلی کا آغاز ہوا ہے وہ ان کے اوپر اگست 610 عیسوی میں ہوا ہے، اور قمری سال کے مطابق ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، 11 یا 12 ربیع الاول تھا، سوموار کا دن تھا، اور ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ قمری مہینے کے حساب سے رمضان المبارک کی 21ویں رات کو نازل ہوا ہے۔ قرآن کی اگر آپ صورتوں میں دیکھیں، سورہ بقرہ میں جو تذکرہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان میں، رمضان کے مہینے میں قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور سورہ دخان کی جو 30 آیت ہے اس کے اندر فی لیلۃ مبارکہ کا تذکرہ ہے، مبارک رات میں اس کا تذکرہ ہے، اور سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ یوں یہ جو رمضان کے اندر 21 رمضان مبارک کا جو تذکرہ آتا ہے، اس میں اگر آپ شمسی سال کے حساب سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 39 سال 6 ماہ 12 دن بنتی ہے، اور اگر آپ اس کو قمری سال کے حساب سے دیکھیں تو وہ 40 سال 3 ماہ 22 دن بنتی ہے۔ یہ جو کلوزسٹ کیلکولیشن انتہائی کیئرفل مورخین نے لکھی ہے وہ یہ والے فگر بنتے ہیں، یعنی روایہ صادقہ کا آغاز جو ہے وہ 6 ماہ پہلے ہوا اور وہ دسمبر 609 میں ہوا، اور یہ والا واقعہ جو ہے اس کے 6 ماہ بعد 21 رمضان مبارک لیلۃ القدر کی رات میں رات کے ٹائم یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا تھا جس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے انسانی شکل میں، دوسری دفعہ یہ ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑا اور ان کو بھینچا، ذوق سے جس کو ہم حق کہتے ہیں، زور سے پکڑ کے ان کو بھینچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت سخت تکلیف ہوئی اس بھیجنے سے، اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ کے دوبارہ کہا اقرا، تو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے دوبارہ جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پکڑ کے دوبارہ ان کو بھینچا، اور چھوڑنے کے بعد خود انہوں نے قرآن کی سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں انہوں نے قرات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان آیات کو پڑھا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات 5 آیات، ایک حدیث میں 3 ہے، زیادہ میں 5 کا تذکرہ ہے، 5 آیات انہوں نے پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے اس پکڑ کے بھینچنے سے جو ان کو ایک قوت گویائی عطا ہوئی، پڑھنے کی عطا ہوئی، اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کو ان 5 آیات کو پکڑا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خوف کی کیفیت دوبارہ سے طاری ہوئی، اسی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور بھاگ کر اپنے گھر میں حضرت خدیجہ کے پاس آئے. ان سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں نے آج دوبارہ اس جو بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا فرشتہ، تو وہ نہیں جانتے تھے کہ فرشتہ تھا، دوبارہ اس کو دیکھا ہے اور اس نے آج مجھے یہ 5 کلمات اس طریقے سے پڑھ کر سنائے اور پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا. اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری وہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ آخر کیا معاملہ ہے اور یہ کون ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب معمول انتہائی ڈھارس بندائی، ان کو تسلی دی اور ان کو فرمایا کہ واللہ بیدی نفسی، جس کے ہاتھ میں، جس رب کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ صادق القول سچے ہیں، آپ امانت دار، امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ بے کسوں کی پکار کے اوپر مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان کی مہمانداری کرنے والے ہیں، اور آپ اپنی مصیبتوں، مصائب اور حوادث کے اوپر انتہائی صبر کرنے والے ہیں. یہ 6 خصوصیات کا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تذکرہ کیا اور ان کو تسلی دی. تسلی کے معاملہ جب ختم ہوا، حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث کے مطابق خود لے کر گئیں، ایک کے مطابق ان کو ساتھ لے کر گئیں، ایک میں خود گئیں وہ نہیں لے کے گئے، اور ایک میں حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بلوایا جو ان کے قریبی دوست تھے اور ان کو بھی ساتھ لے کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. ورقہ بن نوفل اس وقت اس عرب میں کم از کم مکہ میں واحد شخص تھا جو تورات اپنے ہاتھ سے لکھا کرتا تھا، جو انجیل جس کو زبانی یاد تھی، اور وہ عبرانی زبان، یونانی زبان، فارسی زبان، عربی زبان اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے واقف تھا. ورقہ بن نوفل کے پاس وہ گئے، انہوں نے سارا کا سارا ماجرا سنایا. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اگر یہ درست ہے تو یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے اور یہ لوگ آپ کو اس شہر سے باہر نکال دیں گے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے اوپر بہت حیرت ہوئی کہ یہ لوگ مجھے باہر نکالیں گے. انہوں نے فرمایا ہاں، جب بھی اس قسم کا پیغام اللہ تعالیٰ کا اس کے کسی برگزیدہ منتخب بندے کے پاس، نبی کے پاس آیا ہے تو اس کے پاس، اس کے شہر، اس کے گاؤں کے لوگوں نے ایسا ہی برتاؤ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. بہرحال انہوں نے بتا دیا کہ وہی ناموس ہے. ناموس کیا ہے؟ ناموس کے 2 مطلب نکلتے ہیں. اس زمانے میں انجیل، اس سے پہلے عبرانی زبان کی انجیل تلف ہو چکی تھی، اور آج بھی اور اس وقت بھی جتنی انجیل کی ٹرانسلیشن ڈفرینٹ زبانوں میں ترجمے موجود ہیں وہ سارے کے سارے یونانی زبان کے ترجمے ہیں. آج بھی سارے یونانی ترجمے ہیں. گریک میں جو انجیلیں تھیں وہ رہ گئی تھیں، اور جو فلسطین میں عربی اور عبرانی کی جو انجیلیں تھیں وہ ساری مختلف ٹائٹس رومن کے ٹائم میں اور بعد کے 2 اور انویژن کے اندر وہ تلف ہو چکی تھی. تو یہ اس وجہ سے جو عالم دین تھے وہ یونانی زبان کو بھی جانا کرتے تھے، ان کو یونانی زبان کا پتہ تھا. یونانی زبان میں ناموس، نوموس ہے، NOMOS، اس کو انگلش میں لکھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب قانون ہے. تورات کا مطلب بھی قانون ہے. تورات عبرانی زبان میں قانون کہتے ہیں، اور نوموس اس لینگویج میں جو یونان کی زبان ہے اس میں قانون کو کہا جاتا ہے. اور دوسرا مطلب جو عبرانی زبان کے نوموس کا لیا جاتا ہے کہ اگر یہ عبرانی زبان کا لفظ انہوں نے بولا، وہ یونانی نہیں بولا، تو ناموس کا مطلب وہ رازدار جو آپ سے محبت کرنے والا ہے. ناموس اور جاسوس 2 مخالف الفاظ ہیں. جاسوس وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں آپ کے راز ہیں، اس کے سینے میں آپ کے راز ہیں، اور ناموس آپ کا محبت کرنے والا دوست جس کے پاس آپ کے راز ہیں. یہ 2 مخالف الفاظ ہوتے ہیں. بہرحال دونوں کا مجمع نظر ایک ہی نکلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آتا ہے، اور جو آپ کلام پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا